بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ بہلول کی ایک اور دانش و عقل مندی سے بھرپور دلچسپ حکایت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی حکایت کچھ یوں ہے۔ اگلے روز بہلول دربار میں حاضر تھا۔ ہارون اپنے زرنگار تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی بوسیدہ پاپوش اور پیوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور خشمگین لہجے میں بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دوستداروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی رہتی ہے۔ بہلول نے مضحکہ خیز صورت بنائی، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب مجھ سے خلیفہ کیسا سلوک کریں گے؟ بھرے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کانپنے لگے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پر گدھے کا پالان کس دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے گھسیٹتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس حیت قضائی پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے مکین انسانیت کی اس توہین کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، وہ اس سزا کا موجب نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر دیا تھا۔ کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالیجا آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگاہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی مار دی جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلعت فاخرہ عطا کی ہے، اور اب جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستا دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے ویسے ہی خلعت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، لیکن مجھے اپنی پیوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں
اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا۔ بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے لیے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولا، ہارون، میں نے بہت سوچا اور ان اشرفیوں کی زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی اور نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو خود ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل پڑا۔ رکو، روکو اس دیوانے کو، روکو۔ اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ اور پند و نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا۔ ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہوں گے کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی روب و دبدبہ اور شان و شوکت کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہارون پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آپ نے دیکھا کہ آج کی حکایت میں شاہی روب و دبدبے سے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی بہلول کو، لیکن بہلول نے کس طرح اپنی دانشمندی سے ہارون کے غرور کو جھنجھوڑا کہ وہ جو چاہتا تھا کہ بہلول کو اپنے سامنے قتل کر دے، اور جرم کیا ہے کہ بہلول کے دل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرار کے دلوں میں یہ چہارد معصومین کی محبت اور مودت کو مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح قائم رکھے اور اس راستے پر ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔